السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ فعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب، متفق علیہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 188 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب۔ اذا مانے جب، اذا مانے جب، قدم پیش کیا جائے، حاضر کیا جائے۔ اذا قدم جب پیش کیا جائے، جب حاضر کیا جائے۔ العشاء، عین پہ زبر، عین پر فتحہ، العشاء، ایک ہوتا ہے عشاء اور ایک ہوتا ہے عشاء۔ عشاء معروف ہے، عشاء کی نماز، اور عین کے فتحہ کے ساتھ ہے عشاء، اس کا معنی ہوتا ہے رات کا کھانا، شام کا کھانا۔ العشاء رات کا کھانا، شام کا کھانا۔ اذا قدم العشاء جب شام کا کھانا پیش کر دیا جائے، رات کا کھانا حاضر کر دیا جائے۔ فابدؤوا به، فابدؤوا به، بدأ یبدو مانے ہوتا ہے شروع کرنا، فابدؤوا یہ فعل امر ہے، فابدؤوا به تو شروع کرو، اس کو شروع کرو مطلب اس کو کھاؤ۔ کھانا حاضر ہے تو کھانا کھاؤ، کھانا شروع کرو۔ فابدؤوا به تو کھانا کھاؤ، کھانا کھا لو۔ قبل ان تصلوا المغرب، قبل مانے قبل پہلے، ان تصلوا یہ کہ تم نماز پڑھو، المغرب مغرب کی، یعنی مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی کھانا کھا لو۔ قبل ان تصلوا المغرب، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے، مغرب کی نماز ادا کرنے سے پہلے کھا لو۔ اذا قدم العشاء جب رات کا کھانا، شام کا کھانا پیش کر دیا جائے، فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھا لو، کھانا کھا لو۔ یہاں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے قبل کھانے کا حکم دیا ہے۔ کب؟ جب کھانا حاضر ہو جائے، کھانا پیش کر دیا گیا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کو واقعی معنوں میں بھوک لگی ہے اور کھانا بھی وقت پر موجود ہے، اور ادھر مغرب کی اذان ہو رہی ہے، مغرب کا وقت ہو چکا ہے، ایک طرف کھانا ہے، دوسری طرف جماعت ہے، کھانا کھائے گا جماعت چھوٹے گی، کھانا چھوڑے گا نماز پڑھے گا، بھوکا ہے صحیح سے نماز نہیں پڑھے گا۔ تو ایسے موقع پر جہاں آدمی کو شدید بھوک لگی ہو، کہ ایسی بھوک جو اس کی نماز کی ادائیگی میں اور اس کے خشوع خضوع میں رکاوٹ پیدا ہو، تو بہتر یہ ہے، سنت یہی ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم یہی ہے
کہ وہ پہلے کھانا کھا لے، گرچہ اس کی جماعت چلی جائے یا اس کی رکعت چلی جائے، 1-2 رکعت چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خشوع خضوع سے پڑھیں، نماز پڑھیں تو خشوع خضوع سے پڑھیں، ڈھنگ سے پڑھیں، قاعدے سے پڑھیں۔ یہاں علماء نے فَابْدَؤُوا بِهِ کی تشریح میں لکھا ہے کہ یعنی کھانا شروع کر دو، مغرب سے پہلے ہی کھانا شروع کر دو، فَابْدَؤُوا بِهِ قبل ان تصلوا المغرب، کھانا حاضر ہو گیا ہو تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھا لو، کھا لو یعنی جی یہاں پر امر ہے، فعل امر۔ اس کے متعلق علماء نے 2 بات بیان کی ہے۔ جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ کھا لو یہ استحباب کے لیے، کھانا کھا لو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، کھانا بھی حاضر ہو چکا ہے تو کھا لو، نماز پڑھنے سے پہلے کھا لو، کھانے کے بعد جا کے نماز پڑھ لو۔ تو کھانا کھا لو، اس حکم کے بارے میں جمہور علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ حکم استحباب کے لیے ہے، یعنی کر لیں تو اچھی بات ہے، چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ظاہریہ نے اس کو وجوب کے معنی میں استعمال کیا ہے، یعنی کھانا کھا لو یہ واجب ہے۔ اس میں جو بہتر بات ہے اور معتدل بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر واقعی معنوں میں آدمی کو شدید قسم کی بھوک لگی ہے، آدمی کو شدید قسم کی بھوک لگی ہو تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ پہلے کھا لے، اس کا یہ کھانا زیادہ بہتر ہے، تاکہ یہ کھانا کھا لے تو نماز سکون سے پڑھے، کھانا کھا لے تاکہ نماز سکون سے پڑھے، اطمینان سے پڑھے۔ یہی بات کیا ہے؟ بہتر ہے اور معتدل ہے۔ البتہ بعض صحابہ اکرام سے یہ منقول ہے یا ان کا اثر بھی موجود ہے، ان کا عمل بھی موجود ہے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں اور قرآن کی آواز ان کے گھروں میں آ رہی ہے، کانوں میں سن رہے ہیں کہ ہاں وہاں جماعت کھڑی ہے اور قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے اور وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانا اگر حاضر ہو چکا ہے اور جماعت بھی کھڑی ہو چکی ہے، نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے، تو پہلے آدمی کو کھانا کھا لینا چاہیے۔ اگر نماز چھوٹ جاتی ہے، رکعت چھوٹ جاتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کھانا حاضر ہوگا تو کھانا کھا لیں۔ لیکن جان بوجھ کر کے نماز کے وقت میں کھانا، بلا وجہ کھانا، تو یہ بہرحال بڑا سنگین معاملہ ہے، کیونکہ جماعت کا چھوڑنا یہ خطرناک معاملہ ہے۔ تو بھوک کی وجہ سے نماز میں تاخیر کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہمارے دین میں آسانی ہے، ہمارے دین میں سہولت ہے، انسانی حقوق کی رعایت کی گئی ہے، انسانی حقوق کی اور فطرت کی اور انسانی جو تقاضے ہیں ہمارے دین نے اس کا بڑا اہتمام کیا، اس کی بڑی پابندی کی، اس کا بڑا خیال رکھا ہے۔ ایک طرف کھانا ہے، انسان کی ضرورت ہے، دوسری طرف اللہ کی بندگی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں پہلے کھانا کھا لو بعد میں نماز پڑھو۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ جو واقعی معنوں میں بھوک کا شکار ہو، بھوک سے نڈھال ہو چکا ہو، تو ایسے آدمی کے لیے یہی حکم ہے کہ پہلے کھانا کھا لے پھر جا کے نماز پڑھے۔ یہاں حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1 نماز کی پابندی کرنا چاہیے، اور نمبر 2 جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے، جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مغرب کی نماز میں کشادگی ہے، مغرب کی نماز کے وقت میں کشادگی ہے، ایسا نہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت بہت شارٹ ہے، مغرب کی نماز کا وقت کیا ہے؟ کشادہ ہے، سمجھ جائیے کہ تقریباً 40 45 منٹ تک وقت رہتا ہے اس کا، یا بڑے دنوں میں گھنٹے تک وقت رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت بہت شارٹ ہوتا ہے، بہت مختصر ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ایک آدمی کو بھوک لگی ہے اور کھانا بھی حاضر ہو گیا ہے اور نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بیٹھے گا، کھانا کھائے گا، پھر کھانا کھا کے اٹھے گا، پھر وضو بنائے گا،
یا وضو پہلے سے بنایا ہو، پھر وہ گھر سے نکلے گا، پھر مسجد جائے گا، پھر اس کے بعد نماز پڑھے گا. تو یہاں پہ ایک وقت لگ رہا ہے، کھانے، اٹھنے، ہاتھ دھلنے، چہرہ دھلنے، وضو بنانے، گھر سے نکلنے اور نماز پڑھنے، ایک وقت لگ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کھانا حاضر ہو تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا کھا لو، بعد میں مغرب کی نماز پڑھو. اس کا مطلب کیا ہے؟ مغرب کی نماز کے وقت میں کشادگی ہے، اس کا وقت کشادہ ہے، شارٹ نہیں ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب شدید بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھا لینا چاہیے، بعد میں مغرب کی نماز یا جو نماز ہے اس کو پڑھنا چاہیے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شام کا کھانا کھانا چاہیے، رات کا کھانا کھانا چاہیے. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ رات کا کھانا جلد کھانا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے عرب کلچر میں، عرب ماحول میں رات کا کھانا یا شام کا کھانا وہ مغرب سے پہلے کھاتے تھے، مغرب سے پہلے کھاتے تھے یا مغرب بعد کھاتے تھے. یہ جسم کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ کھانا اور سونا یہ دونوں جوائنٹ نہیں ہونا چاہیے. کھانے اور سونے کے بیچ میں کم از کم 2-2.5 گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے. جو اطباء ہے اور ماہرین ہے، جو حکیم ہیں، ان کا یہی ماننا ہے کہ میڈیکل بھی یہ کہتی ہے، میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ کھانے اور سونے کے بیچ میں ایک لمبا گیپ رکھنا چاہیے، 2-2.5 گھنٹہ 3 گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آدمی کھائے اور پھر جا کے سو جائے. یہ بدہضمی اور سستی اور کاہلی اور بیماری کا سبب بنتا ہے. تو رات کا کھانا کھانا چاہیے، اور مزید یہ کہ رات کا کھانا جلد کھانا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے. سونے اور کھانے کے بیچ میں فاصلہ رکھنا چاہیے. اس حدیث سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی عذر کی بنیاد پر جماعت چھوڑ دے تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. کسی عذر شرعی کی بنیاد پر اگر جماعت چھوڑ دیتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. دیکھیے آدمی کو بھوک لگی ہے اور اس کے سامنے کھانا ہے، اب وہ کھانا کھائے گا پھر جا کے نماز پڑھے گا، حدیث یہی کہتی ہے. تو اس کی جماعت چھوٹ رہی ہے، رکعت چھوٹ رہی ہے، اور یہ کھانے کی وجہ سے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی کسی عذر کی بنیاد پر اس کی اگر رکعت اور جماعت چھوٹتی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، جماعت سے پڑھنا یہ اصل ہے. کسی عذر شرعی کی بنیاد پر اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس پر کوئی مواخذہ اور اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روزی جو ہے، اللہ کی دی ہوئی جو نعمت ہے اس سے فائدہ اٹھائے. اللہ نے جو روزی دی ہے، جو پاکیزہ روزی ہے، آدمی اس کو کھائے، اس کا استعمال کرے. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، یہ سب ہمارے فائدے کی چیز ہے. ہم اس کو استعمال کریں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، کھائیں پیئیں، یہ منع نہیں. اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی چیزوں کا استعمال کرنا یہ اسلام میں منع نہیں ہے. جو انسان کی ضرورت ہے اور وہ جائز راستے سے ہے تو اس کا استعمال کرنا بالکل جائز اور درست ہوگا، اور اس کا استعمال کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.